You are watching Shagid TV. Stay tuned and keep watching. تمام مقاصد کی عید۔ ہر سال یکم نومبر کو عالمگیر کلیسیا تمام مقدسین کی عید مناتی ہے۔ آج کے دن ہم خدا کی حمد کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے بے شمار بھائیوں اور بہنوں میں اپنی نجات کے مشن کو مکمل کیا۔ آج کے روز آسمان پر غیر معمولی شادمانی کا جشن منایا جاتا ہے جس میں تمام مقدسین کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جن کی مثالی زندگی کی بدولت انہیں مقدس ہونے کا درجہ حاصل ہوا۔ خدا سے دعا کریں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا عظیم مقام حاصل کریں
نیز ایسے مساری لوگوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں جو ہمارے درمیان انہی مقدسین کی عکاسی ہیں۔ آپ کو تیار کریں اور اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اقرار کر کے خدا باپ سے ایک دوسرے سے معافی چاہیں۔ میں قادر کے خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں باتوں کاموں نیز سفر سے اشتہار بنا کیے ہیں، اس لیے منصفہ مریم ہمیشہ گواہی سب فرشتوں مقدسوں اور آپ سب کے معاذ کروں کہ خدا ہمارے امداد سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر سے خدا ہمارے فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرے، آمین۔ ہم سب دعا کے جائیں سب کو بتایا آمین۔ اے قادر سے خدا یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک ہی دن میں تمام قسم ان کی نیک زندگی اور فضیلتوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ موقع اس لیے دیتا ہے کہ ان بے شمار سفارش کرنے والوں کا لحاظ کر کے تو ہمیں اپنی شفقت کی پسندیدہ کثرت عطا کر سکے۔ مسیح ہمارے خدا کی رسیدے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی واحدانیت میں خدا اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سرمایہ کرتا ہے۔ پہلی تلاوت مکاشفہ کی کتاب 7 باب 2 تا 4 اور 9 کا 14ویں آیات۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدسین کے حق میں گواہی دی گئی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن پر مہر کی گئی ہے، اور جب ان پر خدا کی مہر کی گئی ہے تو یہ خدا کے بندے اور بندیاں ہیں، اور اب ان کی جگہ آسمان پر ہے، اور اب خدا کی پناہ اور حفاظت میں ہیں جہاں ہر طرح کا سکون اور دائمی آرام ہے۔ ایک دن یوحنا نے ایک اور فرشتے کو مشرق کی طرف سے اوپر آتے دیکھا۔ اس کے پاس زندہ خدا کی مہر تھی، اور اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں یہ دیا گیا تھا کہ زمین اور سمندر کو نقصان پہنچائیں، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کی پیشانی پر مہر نہ کر دیں، تم زمین اور سمندر اور درختوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ اور میں نے ان کا شمار جن پر مہریں کی گئی تھی سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ ان باتوں کے بعد میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلے اور امت اور زبان میں سے ایک ایسا بڑا مجموع جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامہ پہنے اور اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تخت اور بھلے کے حضور میں کھڑا ہے، اور بلند آواز سے للکار کر کہتا ہے کہ نجات ہمارے خدا کی جو تخت نشین ہے
اور برے کی ہے، اور سب فرشتے اس تخت اور ان بزرگوں اور ان چاروں جانکاروں کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کیا اور کہا آمین۔ برکت اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور قوت ابدالآباد تک ہمارے خدا کو حاصل ہے، آمین۔ اور ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ جو سفید جامہ پہنے ہیں وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے آقا تو ہی جانتا ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ ہیں جو بڑی اذیت سے نکل کر آئے ہیں اور جنہوں نے اپنے جاموں کو برے کے خون میں دھویا ہے اور انہیں سفید کیا ہے۔ اور کلام کے پڑھے اور اس میں جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کا درود۔ اے خداوند ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے وہاں ہیں۔ میرے ساتھ آئیے۔ اے خداوند ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے وہاں ہیں۔ زمین اور اس کی معمولی خداوند کی ہے، جہان اور اس کے باشندے، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور دریاؤں پر اسے قائم کیا۔ جماعت کے جواب، اے خداوند ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے وہاں ہیں۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے، جو باطل چیزوں پر اپنا دل نہیں لگاتا۔ جماعت جواب، اے خداوند ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے وہاں ہیں۔ وہ خداوند کی طرف سے برکت اور اپنے مقدس خدا کی طرف سے اجر پائے گا۔ یہ ان کی پشت ہے جو اس کے طالب اور یعقوب کے خدا کے دیدار کے وہاں ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے وہاں ہیں۔ دوسری تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط کا تیسرا باب پہلی تا تیسری آیات۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس یوحنا ہر مومن کو اس کے اصلی مقام کی خوشخبری دیتا ہے، جس کو پانے کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، تاکہ اس دن ہم بھی ان مقدسوں کی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ دیکھو کیسی محبت باپ نے ہم سے کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہم کو اس لیے نہیں جانتی کیونکہ اس نے اس کو بھی نہیں جانا۔ اے پیارو، اب ہم خدا کے فرزند ہیں، اور یہ تو اب تک ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کے مانند ہوں گے، کیونکہ اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسے ہی پاک رکھتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ خداوند کا شکر۔ فرماتا ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہماری انجیل مقدس بمطابق مقدس متی۔
5वें बाब में से। और यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहमदिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लांतान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें, इस तरह को झुकाएं। और आज के कलाम पर गौर करें। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए नहायत की खुशी और शादमानी की शाम है। आज हम सब पेरिस की सतह पर तमाम मुक़द्दसीन की ईद मना रहे हैं और हमारे लिए खुशी की बात यह भी है कि हमारे पेरिस के तमाम ग्रुप और मोमिनीन एक जगह जमा है ताकि हम सब जो मुक़द्दस होने के लिए बुलाए गए हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और मुक़द्दस होने के लिए जो सफ़र है ज़मीन से आसमान तक का, अपने सफ़र को कामयाब तक पहुंचाएं। ज़रूरत है कि हम सब रहीम बने, जैसे कि हमारा आसमानी बाप रहीम है। खुदा को पहला खत उसके 30 बाब की 2री आयत में लिखा है, ऐ प्यारो, हम खुदा के फर्जंद हैं और ये तो अब तक जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन जब वो जाहिर होगा तो हम भी, क्योंकि आज हम मुक़द्दसीन की ईद मनाते हैं, जरूरी है कि हम मुक़द्दसीन के बारे में जानें कि मुक़द्दसीन कौन है, मुक़द्दसीन की क्या अमाल थे, किस तरह से वो मुक़द्दसीन कहलाए जाते हैं और वो मुक़द्दसीन है क्यों। आज हम मुक़द्दसीन की ज़िंदगियों पर जो है वो गौर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ईद का पस मंजर क्या है, क्यों इस ईद को जो है वो पाकमा कैटेकीसिया जो है वो मनाती है। यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद इब्तिदाई कलीसिया ने बहुत सारी मुश्किलात का जो है वो सामना किया। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हुए जो है उन्होंने मौत का सामना भी किया और अपनी जानों का नजराना जो है वो खुदा के हुजूर पेश किया। लेकिन जो एक बात उनमें थी वो ये थी कि वो जो है अपने ईमान से मुनकर नहीं हुए, अपने मसीही ईमान को उन्होंने नहीं छोड़ा। इसी वजह से जो है
انہوں نے اپنے لہو سے جو ہے ایمان کے نوشتے کی تحریک کو جو ہے وہ رقم کیا، اپنے لہو سے جو ہے وہ تمام زندگیوں کو جو ہے وہ بچایا، اور یہی وجہ ہے ان کے لہو کی وجہ سے، ان کے زندگیوں کے نذرانہ دینے کی وجہ سے آج ہم سب جو ہے مسیحی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بات ایسے معلوم ہوتی ہے کہ جیسے انہوں نے مقدس پولس رسول کے الفاظ جو ہے اپنے ساتھ اپنے پلے باندھ لیے ہوں، اور وہ الفاظ یہ ہیں جو مقدس پولس رسول نے تیموتھیوس کو کہے، اگر ہم ساتھ مریں گے تو ساتھ ہی جیئیں گے، اگر ہم ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو ساتھ ہی بادشاہی کریں گے، اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ ہمارا انکار کرے گا۔ اب یسوع مسیح کے ساتھ جینے کے لیے ہمیں اس کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی کرنی ہے تو پھر ہمیں ایک مقدس کی زندگی، ایک پاکیزہ زندگی اور ایک اچھی زندگی گزارنی ہوگی، اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کا انکار کریں گے تو پھر وہ بھی ہمارا انکار کرے گا، پھر ہم اس کے سامنے، اس کے برگزیدوں میں، اس کے مقدسین میں جو ہے وہ شمار نہیں ہوں گے۔ مقدسین نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو عزیز نہیں جانا، انہوں نے اس دنیا کے رہن سہن کو نہیں اپنایا، بلکہ انہوں نے مسیحی طرز زندگی کو اپنایا۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اب ہم نے اپنی زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی جان سے جو ہے وہ کینہ رکھنا ہے، کینہ اس طرح سے کہ ہم نے جو ہے دوسروں کو ایک جو ہے ترجیح دینی ہے، دوسروں کو پیار کرنا ہے، دوسروں کی برداشت کرنی ہے۔ اب یہ ساری جو کہنے کے خوبیاں جو ہیں وہ ابتدائی کلیسیا میں پائی جاتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے خدا کے حضور جو ہے وہ دیے، اور جب انہوں نے اپنی قربانیاں جو ہیں خدا کے لیے دی تو پھر جو دوسرے لوگ تھے، دوسرے مسیح لوگ تھے، وہ ان کی قبروں پر جا کے ان کے لیے عقیدت کے پیش کرتے اور ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتے، اور ان کے حق میں جو ہے وہ خدا کے آگے جو ہے دعا کرتے۔ اب یہ ابتدائی مسیحیوں کا ایمان تھا کہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، وہ جو ہے خدا کے برگزیدوں میں شمار ہو چکے ہیں، وہ اس کے مقدسین میں شمار ہو چکے ہیں۔ یہ ابتدائی کلیسیا کا ایمان تھا۔ مقدسین کو خدا جو ہے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مقدسین کو خدا اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ عام مومنین جو ہے وہ خدا تک جو ہے وہ رسائی پا سکیں، اور مقدسین کو پاک کہتی کلیسیا اس لیے عزیز جانتی ہے کیونکہ یہ ہماری سفارشات جو ہے وہ خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اور اس کا جواب جو ہے ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 3 آیت میں ملتا ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا اور سونے کا بخوردان لیے ہوئے قربان گاہ کے پاس جا کھڑا ہوا، اور بہت سی خوشبویاں اسے دی گئی تاکہ تمام مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ تخت کے سامنے کی طلائی قربان گاہ پر چڑھائے۔ یہ ہمیں کلام مقدس میں سے حوالہ ملتا ہے کہ جو مقدسین خدا کے حضور پہنچ چکے ہیں وہ ہماری سفارشات جو ہے وہ خدا کے الطار کے سامنے جو ہے پیش کرتے ہیں۔ خدا جو ہے مقدسین کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہم جو ہے خدا تک رسائی پا سکیں، تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سیکھ سکیں کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح خدا نے موسیٰ کے عصا کو استعمال کیا اور پوری بنی اسرائیل قوم کو بچا لیا، خدا اسی طرح مقدسین کو استعمال کرتا ہے۔ خدا اسی طرح مقدسین کو استعمال کرتا ہے جس طرح اس نے الیشع کی ہڈیوں کو چھوا تو جی اٹھا اور وہ اپنے پاؤں پر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مقدس پولس رسول کا رومال اور پٹے کو استعمال کیا تاکہ بیماروں پر ڈالے اور ان کے بیماری کو جو ہے وہ دور کرے، اسی طرح خدا مقدسین کو استعمال کرتا ہے۔
خدا مقدسی کو اس طرح استعمال کرتا ہے جس طرح اس نے پطرس کے سائے کو جو ہے وہ استعمال کیا تاکہ وہ جو ہے خدا کا جلال جو ہے مسکینوں پر غریبوں پر جو ہے وہ ظاہر کرے. اور اب خدا جو ہے مجھے آپ کو کاہن برادری کو سب کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہمارے ذریعے سے جو ہے خدا کی بادشاہ جو ہے دنیا میں قائم ہو. بہت سارے مقدسین جو ہے پاکما کہتی کلیسیا سے اپنی اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا چکے ہیں. ان میں سے چند مقدسین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اگر ہم مقدس فرانسس آف اسیسی کی زندگی پر غور کریں تو انہوں نے اپنی زندگی جو ہے نہایت ہی جو ہے سادگی کے ساتھ گزاری. بہت امیر گھرانے سے اس شخص کا تعلق تھا لیکن امیری کو چھوڑ کر جو ہے یہ غریبی کو اپناتا ہے اور اپنا مال خزانہ بیچ کر جو ہے وہ غریبوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہ وقف کرتا ہے. یہ ہے مقدسین کی زندگی کہ اس زندگی سے اس دنیا سے پیار نہیں کرنا لیکن جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے اپنی روح کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے تاکہ آنے والے عذاب سے جو ہے بچائے جائیں. اگر ہم مقدس پادری پیو کی زندگی پر غور کریں تو یہ جو ہے ایک ایسا مقدس ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کی اذیت مانگ لی کہ مجھے خداوند یسوع مسیح اپنے زخم بتا کر تاکہ میں تیری تکلیف کو جو ہے تیری اذیت کو جو ہے وہ برداشت کر سکوں. یہ مقدس پادری پیو کی زندگی تھی. اگر ہم کچھ خدا سے مانگتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں دولت دے دے ہمیں اچھا گھر دے دے لیکن کچھ مقدسین ایسے گزرے کہ وہ خدا کی اذیت کو مانگتے ہیں. اگر غور کریں مقدس جان میری ویانی کی زندگی پر تو یہ ایک نہایت ہی کہنے کے سادہ شخص تھا جس نے مکمل سادگی کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی بادشاہت کو جو ہے وہ قائم کیا اور جو اعتراف کا سیکرامنٹ ہے اسے عام کیا اور لوگوں کی جو ہے گناہوں کی معافی کا وسیلہ بنا. یہ تھے مقدسین جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے خدا کے کام کے لیے جو ہے وہ وقف کر دی. ہر مقدس کا ایک منفرد اور ایک کمال پہلو ہے. کوئی علم و فضل کے لحاظ سے کمال تھا تو کوئی زاہد و عبادت اور عرفان کی وجہ سے. کوئی چاہتا تھا کہ میں جو ہے وہ غریبوں کی خدمت کروں تو کوئی چاہتا تھا کہ میں جو ہے خداوند یسوع مسیح کی اذیت کو محسوس کروں. کوئی چاہتا تھا کہ میں مسیحی بچوں کی خدا کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اسکول وغیرہ جو ہے وہ تعمیر کروں تو کوئی چاہتا تھا کہ میں ویران جگہ پر جا کے خدا کے کلام پر جو ہے غور و خوض کروں. یہ تھے مقدسین جنہوں نے اپنی مکمل زندگی جو ہے وہ خدا کے لیے وقف کر دی. اس دنیا میں جتنے بھی مقدسین تھے اور مقدسین ہیں سب نے خداوند یسوع مسیح کے پاشتہ بیت کو فوقیت بخشی اور یسوع کی محبت سے بھرپور ہو کر یسوع کی محبت سے سرشار ہو کر پوری طاقت کے ساتھ جو ہے انہوں نے خدا کی بادشاہت کو جو ہے وہ قائم کیا. آج ہم سب جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں سب نے بپتسمہ پایا ہے. سب نے جو ہے جو بڑے ہیں انہوں نے استقام کا ساکرامنٹ لیا ہے اور ہم جو سب مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں ہم نے اب اس کامیت تک پہنچنا ہے جس کا خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ رحیم بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے. اس کی طرح رحیم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے مقدس بنیں. اب ہم کس طرح مقدس بن سکتے ہیں اور اس کا جواب ہمیں آج کی انجیل مقدس میں ملتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. مبارک ہے وہ جو راستے کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے. اور مبارک ہے وہ
جو پاک دن ہے کیونکہ وہ خدا کو روبرو دیکھیں گے۔ مبارک ہو تم سب جب بے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں، خوش ہو اور خوشی کرو کیونکہ تمہارا اجر بڑا ہے۔ یہ ساری مستقبل کی برکتیں ہیں، مستقبل کا اجر ہے، آنے والی زندگی کی برکتیں ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں علیمی فروتنی ہوگی، ایک دوسرے کی برداشت ہوگی، محبت ہوگی، اطمینان ہوگا، صلح ہوگی، سلامتی ہوگی، فرما برداری ہوگی، تبھی ہم جو ہے خدا کو روبرو دیکھ سکتے ہیں اور آنے والی زندگی میں جو ہے یہ تمام برکتوں سے جو ہے وہ سرشار ہو سکتے ہیں، یہ تمام برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت کرنا لازمی ہے، یہی مقدسین کی زندگی تھی اور یہی ہماری بھی زندگی ہونی چاہیے، تبھی ہم اپنے آنے والی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم نے مقدسین کی طرح تمام آزمائشوں پر جو ہے وہ غالب آنا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے، اچھا جو ہے زندگی گزارنے کی ایک اچھی جو سیٹ مل جائے اس کی آزمائش ہوتی ہے، عہدہ اچھا چاہیے اس کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن جب تک ہمارے ان آزمائشوں پر غالب نہیں آئیں گے تب تک ہم جو ہے خدا کے مقدسین میں جو ہے وہ شمار نہیں کیے جائیں گے۔ اور جب ہم ان آزمائشوں پر غالب آئیں گے تو اس کے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ 7 قسم کے وعدے کرتا ہے مکاشفہ کی کتاب پر۔ اگر آپ سب جو ہے اگر گناہ کرتے ہیں، اگر بری روشیں ہیں زندگی میں، اگر اس کے چھوڑ کر جو ہے وہ ایک عام زندگی گزاریں گے، مقدسین کی زندگی گزاریں گے، اگر تمام آزمائشوں پر غالب آئیں گے تو مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے 7 وعدے ملتے ہیں۔ اور وہ پہلا وعدہ یہ ہے، جو غالب آئے گا اسے میں سجے حیات کے پھل میں سے کھانے کو دوں گا جو خدا کے فردوس میں ہے۔ پہلا وعدہ کہ پھل جو ہے خدا ہمیں عطا کرے گا جو خدا کے فردوس میں ہے۔ دوسرا وعدہ، جو غالب آئے گا وہ دوسری موت سے نقصان نہیں اٹھائے گا، یعنی اپنے آنے والی زندگی میں جو ہے وہ سکونت سے جو ہے اپنی زندگی بسر کرے گا خدا کے مقدسین کے ساتھ۔ تیسرا وعدہ، جو غالب آئے گا اسے میں پوشیدہ من میں سے کھانے کے لیے دوں گا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کی روٹی جو ہے خدا اسے خود عطا کرے گا۔ چوتھا وعدہ، جو غالب آئے گا اور میرے کاموں پر عمل کرے گا جیسے مقدسین نے کیا تو خدا کہتا ہے میں اسے قوموں پر اختیار بخشوں گا۔ اتنی بڑی برکت ہے کہ اگر آپ آزمائشوں پر غالب آئیں گے تو خدا آپ کو قوموں پر اختیار بخشے گا۔ پانچواں وعدہ، جو غالب آئے گا اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جائے گا، یعنی جو کتاب خدا کے پاس ہے کتاب حیات، یہ آپ کا نام جو ہے اس پہ لکھا جائے گا اگر آپ جو ہے تمام آزمائشوں پر غالب آئیں گے۔ چھٹا وعدہ، جو غالب آئے گا میں اسے اپنی ہیکل کا ایک ستون بنا دوں گا، یعنی اپنی ہیکل میں جو ہے ایک عہدہ پیش کروں گا۔ اور ساتواں وعدہ، جو غالب آئے گا میں اسے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ اس سے بڑی برکت ہمیں اور کیا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دیں گے، اپنی گناہگار زندگی کو چھوڑ دیں گے تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ اتنی بڑی برکتیں جو ہے خدا ہم سب کو دینا چاہتا ہے۔ اور آج مقدسین کی عید پر خدا ہم سب سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں پر سوچیں اور ہم جو ہے اپنی تمام آزمائشوں پر غالب آ کر ان وعدوں کے حقدار بنیں۔ خدا جو ہے وہ وعدوں کا سچا ہے، خدا کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی جو ہے کلام مقدس کے مطابق گزاریں گے تو خدا جو ہے آپ کو اپنے تخت پر جو ہے اپنے ساتھ بٹھائے گا اور تمام قوموں پر جو ہے وہ اختیار بخشے گا۔ خدا محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب زندگی پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس دنیا کی زندگی کو جو ہے عزیز نہ جانیں بلکہ ایک دوسرے سے پیار کریں،
ایک دوسرے کی برداشت کریں, حلیمی اور فروتنی کے ساتھ زندگی بسر کریں, تاکہ ہم سب جو ہے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تمام جو ہے پوری کلیسیا جو ہے مقدسین کے گروہ میں شامل ہو اور اس کے برگزیدوں میں جا کر اس کے استقبال کو نکلے. اسی ہمارے خداوند کے وسیلہ سے کے ساتھ خداوند سے مدد رسولوں کا عقیدہ فرانسس کو صحت و تندرستی عطا کریں تاکہ وہ اپنے اعمال اور اپنی خدمات سے کلیسیا کو روحانی طور پر سرگرم رکھیں. اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ رحیم خدا باپ, بشپ صاحبان, کاہنوں کی کل جماعت, سسٹر صاحبات اور مبشران انجیل کو حکمت اور فہم سے نوازے تاکہ وہ خدا کے مشن کو جاری رکھیں. اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ عظیم خداوند ہمیں آج کے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم مقدسین کی طرح عمل کرتے ہوئے خدا کے روبرو ہوں اور اس سے برکات حاصل کریں. اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ رحیم خدا مقدسین کی اس عید کے موقع پر ہمیں یہ عنایت کرے کہ ہم بھی مقدسین کی سفارش شامل اور اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر کے مقدس ہونے کے لیے بلائے جائیں. اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ شافی خدا تمام بیماروں کو شفا عطا کرے تاکہ وہ خدا میں خوش و شاد ہو کر زندگی بسر کریں. اس مقصد کے لیے دعا کریں کہ ابدی خدا باپ تمام مرحومین کی روحوں کو آرام اور ہمیشہ کی زندگی اور ان کے خاندانوں کو تسلی بخشے. اس مقصد کے لیے دعا کریں اپنے ووٹ والے جو تمام تقسیم کی موقع پر ان کی سفارشوں کے ذریعے قرآن کے رسول پہنچانے کے خواہشمند ہیں. مقدسوں کی سفارش طلب کرتے ہوئے قرآن سے اپنی گزارشات, سفارشیں اور دعائیں قرآن کے رسول میں پیش کریں. اور اگر آپ سب گزاروں ہو جائیں تو یقینی طور پر ہماری دعائیں زیادہ قرآن کے رسول میں مقدس ہونے کے لیے شامل ہوتی ہیں. मैं तेनू
التجائے حقیقات میں تیرے فضل ہم سب کے جمع اس قربان کے ساتھ خدا کی حضوری میں مقبول خدا کی قربانی کو ہم دعا مانگے خدا ہمارے یہ نذرانے قبول کرو جہاں ہم تمام قرضوں کی یاد میں تیرے لیے مخصوص کرتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ وہ سب زندگی کے وارث ہیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی ہمارے نجات کی فکر میں رہتے ہیں. ہمیں یہ احساس عطا کر کہ وہ واقعی تیرے پاس ہماری سفارشیں کرتے رہیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں. ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. واقعی واجب نہایت مناسب ہے اس بات کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں. آج تو ہمیں اس شہر کی خوشیوں کے بارے میں شادمانی بخشتا ہے جو ہمارا اصلی وطن ہے، یعنی آسمانی بیت المقدس، جہاں اب بھی ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی پرشان جماعت تیری مداح کی عید کرتی. ہم ایمان کی گرمجوشی کے ساتھ اس وطن کا سفر کرتے ہوئے عالم بالا کی کلیسیا کے جلال پر غور کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اسی کی طرف سے ہم کمزوروں مدد اور پیروی کے لائق نمونے حاصل ہوتے ہیں. اس لیے ہم فرشتوں کے بے شمار گروہ کے ساتھ مل کر ہم دو سنا کی بلند آوازوں سے ارے واقعی قدوس تو پاک ہے، ہماری پاک چیز خوشی سے آتی. ہمارے اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول کر پاک کو بھیج تاکہ یہ نذرانے روٹی اور میں پاک اور منفرد اور ہر خدا یسوع مسیح پاک بدن اور خون بن یسوع نے دودھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آپ کھانے کے موقع پر اٹھے، شکر کیا برکت مانگی، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر آپ نے شاملوں کو کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کر پیالہ میں لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنی شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو، نئے رب کی ہے نہیں میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو. ہمارے ایمان کا بھی بس اب آپ ہمارے بیچے کے مرنے اور جھوٹنے کو یاد کرتے ہیں، زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں اس لائق سمجھا کے تیرے سامنے حاضر ہو کر قریب آ گئے. ہمارے سیدھے ساتھ انتظا کرتے بخشتے کہ ہم مسیح کا بدلہ خون لے روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے. اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا یا فرانسس، ہمارے بشپ ویلی ٹریولس، اپنے سب خادموں کو یاد کر. تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما. ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جیتنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام حرکوں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما. ہم تم سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم، اس کے نہایت پاک شوہر مقدس یوسف، مبارک رسولوں، ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور میرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں. اسی کے ذریعے اسی کے ساتھ اور اسی تجھ قادر مندے خداوند روح القدس کی وحدانیت میں قابل عزت و تعظیم چھایا ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین. ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک اور بڑے دعا مانگے جو ہمارے مسیح آپ خداوند نے ہمیں سکھائی. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی
में इस्लाम से बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से आपने मुबारक अमीन के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। तमाम दुनिया के रसूल सलाम के लिए दुआ मांगे। खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूल से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलाम छोड़ जाता हूँ, मैं आपकी सलाम की तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाह पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे वो सलाम के इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलाम हर वक्त आप सबों के साथ हम एक दूसरे की सलाम हाय खुदा के बंदे खुदा का बंदा जो हम सबों के गुनाह को उठा ले जाता है, मुबारक है हम जो इस नेक और पाक वाले की ज़ियाफ़त में बुलाए। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है। हम तेरा पास फजल इस मकसद के लिए मांगते हैं कि पाक करने लेकर आसमान में सफर करते हुए हम ये तेरी मोहब्बत की कसरत में शरीक आसमानी ज़ियाफ़त के दस्तरखान पर सबसे मिलने पाएं। मसीह हमारे खुदा के वसीले से खुदा आपके साथ और काबिल खुदाबाद और बेच और रूह कुदस की बरकत आप सब पर हमेशा तक कायम रहे। इबादत के तमाम को पहुंची इस्लाम की खुशी और अमन में रहे। आप सबों को तमाम तकसीम की बहुत बहुत मुबारक हो। अभी गीत गाया जाएगा और इसके बाद आपके लिए खुशी हो जाएगा। मदर टेरेसा एक अजीब हस्ती जिसका दिल गरीब, लाचार, बीमार और बेसहारा लोगों के लिए धड़कता था। 26 अगस्त 1910 में मदर टेरेसा स्कोपिया में पैदा हुई। इनका ताल्लुक एक दुआया खानदान से 1928 में मदर टेरेसा ने ये सोचा कि वो अपने आप को
خدا کی خدمت کے لیے پیش کریں تب ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ 1937 میں انہوں نے 3 روحانی وعدے کیے جن میں غریبی، فرما برداری اور پاک دامنی کا وعدہ تھا۔ ہندوستان میں مدر ٹریزا کو رحم کی دیوی کا لقب دیا گیا اور اسی لیے یہ پورے ہندوستان میں مشہور تھی۔ اور ان کے ساتھ سسٹر مل کر ایک بیمار عورت کو بچاتے ہیں۔ اور مدر ٹریزا ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح، کتنے لوگ درد میں سڑک کے کنارے مدد کے خواہش مند ہیں، میں انہیں تیرا چہرہ اور تیرا رحم دکھانا چاہتی ہوں۔ بچوں کے کھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو چکا ہے۔ چلی جا یہاں سے، تو واپس جا یہاں سے، تیرا کوئی کام نہیں کر۔ ان اناج بچوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد خدا خود کرے گا۔ تو اپنا وقت کیوں برباد کرتی ہے؟ جا واپس یہاں سے، چلی جا، چلی جا۔ اے خداوند، تو ہی مجھے روشنی دو اور مجھے راہ دکھا، جہاں تو چاہے مجھے اپنے ساتھ لے جا۔
मुकद्दसा मदर टेरेसा की ज़िंदगी और खिदमत को देखकर सबक हासिल होता है कि हम भी बीमारों, लाचारों, बेसहारा, यतीम, अनाथ और मोहताज लोगों का सहारा बन सकते हैं। मुकद्दसा मदर टेरेसा हमें आज दावत देती है कि हम भी मदर टेरेसा और बहुत से ऐसे लोग जो इंसानियत की खिदमत करते हैं और उनसे प्यार और मोहब्बत को उन पर आश्कारा करते हैं और ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे का रहम उन पर जलवागर फरमाते हैं, उनकी तरह से इंसानियत की खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करें और मदर टेरेसा और मुकद्दसीन की तरह अपने आप को बनाएं और मुकद्दस होने के लिए अपने आप को पेश करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तूने अपने इंतज़ाम से हमारे मौजूदा दौर में अपनी बंदी मुकद्दसा टेरेसा को गरीबों की खिदमत के लिए चुन लिया। उसने अपनी ज़िंदगी और कामों के ज़रिए खुदावंद की बादशाही के लिए बहुत से यादगार काम किए। उसकी सिफारिशों से ये अनायत कर कि कलीसिया में उसकी खिदमत का जज्बा जारी रहे। आमीन। इनके लिए एक मर्तबा फिर तालियां। शाबाश बच्चों, आपने आज हमें मुकद्दसा टेरेसा और कलकत्ता से मुतारफ करवाया। हम पहले भी कुछ उनके बारे में जानते थे, लेकिन आपने हमें और सिखाया। खुदा आपको मुकद्दसा टेरेसा की सिफारिश से बहुत बरकत अता करे। आज के दिन हम सेंट माइकल्स पैरिश की पूरी कलीसिया खुदा के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने इन पाक हस्तियों का दिन मनाने के लिए, तमाम मुकद्दसीन का दिन मनाने के लिए हमें जिंदा रखा, ताकि हम तमाम मुकद्दसीन का आज का दिन बना सके, आज की ईद बना सके। हम आज के दिन खुदावंद खुदा के शुक्रगुजार हैं। और आज के दिन खास मैं शुक्रगुजार अपने पास्टर टीम के साथ शुक्रगुजार हूँ तमाम इन छोटे बच्चों का जो आज बड़े बच्चे भी हैं। ये जो बने मुकद्दसा एग्नेस बनी है और ये मुकायल फरिश्ते के साथ बने हैं और वो मुकद्दसा मरियम है, मुकद्दसा टेरेसा कलकत्ता से और मुकद्दस कमीलियस और ये मुकद्दसा टेरेसा की दो शागिर्दा और मुकद्दस पतरस, मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दस मिथायस और मुकद्दस पौलुस। इनके लिए भरपूर तालियां बजाएं। ये प्यारे लग रहे हैं, इतने ही प्यारे हमारे ये मुकद्दस थे जिन्होंने इस दुनिया में, जैसे ब्रदर जी आपको सिखा रहे थे, इस दुनिया में जिंदगी बसर की। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपने हमें मुकद्दसों की याद दिलाई है और ये भी बताया है कि आप सब भी हमारे लिए, अपने घर के लिए मुकद्दसीन की तरह दुआ करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं इनके साथ, अपनी पास्टर टीम के साथ, इनके तमाम टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इन पर बड़ी मेहनत की और इनकी तैयारी करवाई। सारी टीचर्स के असातिज़ा के लिए भरपूर तालियां बजाएं। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ इन बच्चों के माँ बाप के लिए, इनके खानदानों के लिए जिन्होंने इनकी तैयारी करने के लिए चंद ही दिन उनको दिए थे और जिन्होंने बड़ी मेहनत की। जैसे ये फूल लेकर आने थे मुकद्दसा और शागिर्द भी आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आपने
پچھلی مرتبہ کی مقدسہ مریم کی زیارت پہ ہماری معاونت کی اور براہ راست ہماری پاک ماس کو آن لائن نشر کیا. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں.